کمرشل کورٹس کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن قطر یونیورسٹی جائیں گے۔ فاضل ہفتے قطر یونیورسٹی میں اسٹینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹ سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے ججز بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، کمرشل کورٹ کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن قطر یونیورسٹی جائیں گے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جواد حسن آئندہ ہفتے قطر یونیورسٹی میں اسٹینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹ سے خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ 21 اپریل کو ماحولیاتی تبدیلی اور کمرشل کورٹس کے موضوع پر خطاب کریں گے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن 20 اپریل کو کمرشل کورٹ کے موضوع پر اپنی رپورٹ پیش کریں گے، جبکہ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ججز بھی شرکت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ۔ عید کے بعد پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پردیسی کہتے ہیں عید پر خوب انجوائے کیا، اب دوبارہ روزمرہ کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ گھر والوں سے دور ہو کر دل تھوڑا اداس ہے۔ عید الفطر گزر گئی، اب موجیں بھی ختم۔ پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادامی باغ لاری اڈے پر گہما گہمی بڑھ گئی۔ مختلف شہروں سے بسیں لاہور کے لاری اڈا پہنچ رہی ہیں۔ کشمیر، سیالکوٹ، ملتان، سرگودا، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت مختلف شہروں سے پردیسی واپس لاہور آ رہے ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا کر واپس آنے والے پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن تو بہت انجوائے کیا، اب روزمرہ کی زندگی میں واپس لوٹ رہے ہیں، دل تھوڑا اداس بھی ہے۔ کہ عید پہ گئے ہوئے تھے ظاہر ہے اپنے گاؤں آزاد کشمیر میں، اور 1-2 ماہ بعد ہی چکر لگتا ہے عید پہ۔ ظاہر ہے پہلے بھی ادھر اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ساتھ کام بھی چل رہا ہے۔ یہاں کے گنجان آباد ماحول سے وہاں پہ ایک ریفریشنگ ماحول میں گئے تھے ہم۔ اپنا پورا جو ویکینڈ ہے، ہم پورا جو عید کا ویک تھا، ہم اس کو بہت اچھے سے انجوائے کیا، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کی ہیں، سارا کچھ۔ اور ابھی ان سب کو چھوڑ کے ہم دوبارہ روٹین پر واپس اپنے اس لاہور شہر میں آ گئے ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے۔ بڑی تعداد میں پردیسی لاہور میں تعلیم اور ملازمت کی جو عید کی تعطیلات کے دوران اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہوئے تھے۔ عید الفطر کی چھٹیاں ختم، آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسیوں کی لاہور واپسی۔ ریلوے اسٹیشن پر رش لگا رہا۔ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر لاہور آنے والے پردیسی اداس دکھائی دیے۔ راحیل علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ عید الفطر کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش لگا رہا۔ کسی نے لاہور کو الوداع کہا تو کسی نے باغوں کے شہر میں انٹری دی۔ بیشتر پردیسی اپنے پیاروں سے دور ہونے پر اداس بھی دکھائی دیے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے افراد نے کہا کہ عید کی چھٹیوں پر گئے تھے، گھر والوں سے دور ہونے پر دل کافی بوجھل ہے، مگر واپس آنا بھی ضروری تھا۔ اتنے عرصے بعد آئے، کالج سے گھر آئے تو بہت ہی اچھا لگا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن بیسٹ عید تھی میری زندگی۔ کالج کے بعد جس طرح کی عید گزاری ہے میں نے، تو میں تو کہوں گا کہ ساری خوشی ایک ساتھ منانی چاہیے۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، گھر گزارتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، ادھر آتے ہیں پھر وہی زندگی کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کی چھٹی کاٹ کے آ رہا ہوں، تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہی پرانی لائف سٹارٹ ہو جائے گی۔ چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو کافی یاد آئیں گے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں، تاہم مسافروں نے سہولتوں کے فقدان کا گلہ بھی کیا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ کسانوں کو تقریباً 6 ماہ کی محنت کا پھل ملنے کو ہے۔ پنجاب حکومت نے گندم خریداری کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ پہلی بار باردانہ کی بکنگ ایپ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں گندم خریداری مہم 2024-25 کا آغاز ہو گیا۔ پہلی بار ایپ کے ذریعے باردانہ کے حصول کی درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی۔ باردانہ ایپ پر 17 اپریل تک باردانہ کی درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ PITB اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی تصدیق کے بعد کاشتکاروں کو تصدیقی میسج کیا جائے گا۔ کاشتکاروں کو باردانہ کے اجراء اور گندم وصولی کی تاریخ کا میسج بذریعہ باردانہ ایپ کیا جائے گا۔ باردانہ کا اجراء 19 اپریل سے ہوگا۔ 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی۔ حکومت کسانوں کو گندم کی فی من قیمت 3900 روپے ادا کرے گی۔ 100 کلو گرام گندم پر کسانوں کو 30 روپے ڈیلیوری چارجز بھی دیے جائیں گے۔ صوبے بھر میں 393 گندم خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی کے دور میں سبز مسالہ جات سب سے آگے ہیں۔ برائلر گوشت اور فارمی انڈے بھی پہنچ سے بہت دور ہیں۔
مارکیٹ میں عید کے بعد کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر فی الحال بحال نہ ہو سکی۔ منمانے نرخوں پر اشیاء کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہوشربا مہنگائی کے بعد سب سے آگے سبز مسالہ جات۔ عید گزر گئی لیکن مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پیاز اور ٹماٹر قوت خرید سے باہر۔ پیاز کی فی کلو سرکاری قیمت 10 روپے اضافے سے 205 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں مقامی پیاز 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا۔ ٹماٹر 135 روپے کی بجائے 180 روپے فی کلو مل رہے۔ لہسن اور ادرک 600 سے 700 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ آلو 70، پھول گوبھی 40 اور بند گوبھی 100 روپے فی کلو ہے۔ برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 666 روپے فی کلو رہا، تاہم مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 2 روپے اضافے سے 254 روپے فی درجن ہو گئے۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی پر منافع خور کھل کر کھیلتے ہیں، انتظامیہ کے اقدامات صرف بیانات تک محدود ہیں۔ کیا کھائیں؟ چکن تھا، آج رمضان سے پہلے 500 روپے 550 روپے تھا، آج 700 روپے کلو بک رہا ہے۔ غریب آدمی کیا کھائے گا؟ غریب آدمی کے لیے گھر چلانا جو ہے نا بہت ہی انتہائی مشکل ہو گیا۔ پٹرول مہنگا ہے، جو غریب آدمی بل دینے والا بھی جو ہے نا وہ بھی مشکل ہے۔ گھر چلانا جو ہے نا بہت ہی انتہائی ہے۔ حکومت اس طرح سے توجہ نہیں دیتی۔ تھوک منڈیوں اور مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بحال نہیں ہوئیں، جبکہ تعطیلات کے باعث سرکاری ادارے بھی بند ہیں اور مارکیٹ میں اشیاء منمانے نرخوں پر بیچی جا رہی ہے۔ مافیا بے لگام، انتظامیہ بے اثر۔ ایل پی جی مافیا عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ سرکاری قیمت کی بجائے منچاہی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ اوگرا اور ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر اداروں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ قدرتی گیس کی بندش اور لو پریشر کے باعث متبادل ایندھن ایل پی جی کا استعمال بڑھا تو مافیا بھی سرگرم ہو گیا۔ اوگرا اور ضلعی انتظامیہ کے دعووں کے باوجود ملک بھر میں سرکاری قیمت پر ایل پی جی ملنا خواب بن گیا۔ اوگرا کی جانب سے رواں ماہ ایل پی جی کی قیمت 250 روپے 34 پیسے مقرر کی گئی، مگر لاہور میں 280 سے 300 روپے تک فروخت ہوتی رہی۔ ایل پی جی کی مسلسل بڑھتی قیمتوں سے پریشان شہری کہتے ہیں اب تو کھانا پکانا انتہائی مشکل ہو چکا۔ کوئی 270 دے رہا ہے، کوئی 300 روپے دے رہا ہے، کوئی 350 روپے دے رہا ہے، سواری پیسے نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے تو کم سے کم تسی جڑا نا گیس نو کٹ کراؤ، 150-200 روپے ہونی چاہیے بس۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے مافیا اربوں روپے کما رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 40 بڑے پلانٹس میں سے کسی ایک کا لائسنس بھی اوور چارجنگ پر کینسل نہیں کیا گیا۔ دکانداروں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مافیا اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ایل پی جی کو غریب کا فیول سمجھا جاتا تھا، مگر مافیا کی جانب سے اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ اب یہ فیول غریب کی پہنچ سے ہی باہر ہے۔ دوسری جانب اوگرا سمیت سرکاری ادارے بھی اس کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلباء کے لیے عید کا تحفہ 20,000 بائکس کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ طلباء کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 29 اپریل ہے۔ پنجاب کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلبہ و طالبات کے لیے 20,000 بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ طلبہ کو پیٹرول اور الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرول اور 1,000 ای بائکس دی جائیں گی۔ طلبہ کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی۔ 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ اقساط پر مارک اپ بھی حکومت دے گی۔ طلبہ 11,676 روپے اور طالبات 7,325 روپے ماہانہ اقساط جمع کرا سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی میں ای بائکس آبادی کے تناسب سے دی جائیں گی۔ بائکس حاصل کرنے کے لیے سرکاری یا نجی یونیورسٹی اور گریجویٹ کالج کا طالب علم ہونا ضروری ہے۔ طلبہ کی عمر 18 سال سے زائد اور ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر پرمٹ بھی لازم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بیساکھی پنجاب کی منفرد ثقافت کی پہچان ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر درانتی سے گندم کی سنہری فصل کاٹ کر بیساکھی کا آغاز ہوتا ہے تو خوشیاں ہر سو پھیل جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیساکھی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بیساکھی خوشیوں سے مہکتا تہوار ہے۔ بیساکھی منانے کے لیے آنے والی سکھ بہن بھائیوں کو جی آیا نوں۔
पंजाबी त्यौहार बैसाखी को सरकारी तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। दुनिया भर से आने वाली सिख बरादरी के लिए हसन अब्दाल, ननकाना साहिब, करतारपुर और लाहौर में बैसाखी की खसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। दुआ है कि अल्लाह ताला बैसाखी की खुशियों को सदा कायम और दायम रखे। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना है कि पंजाब में सिख यात्रियों को मजहबी और सकाफती सयाहत के लिए बेहतरीन माहौल और सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। तालीमी पोस्ट में मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का फैसला ना हो सका। जुलाई 2022 से कमिश्नर्स को आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इम्तिहानात में नकल में इजाफे की एक वजह बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन का ना होना है। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का काम मुकम्मल न हुआ। लाहौर समेत पंजाब के 8 बोर्ड्स में कमिश्नर्स को चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया गया है। जुलाई 2022 में 7 बोर्ड्स के चेयरमैन ओहदे से सुबकदोश हुए, जिसके बाद इश्तिहार तो दिया गया मगर इंटरव्यूज ना हो सके। रावलपिंडी और लाहौर में मुस्तकिल चेयरमैन थे, मगर गुज़िश्ता साल लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर काम करने से इनकार के बाद DPI कॉलेजेस को इजाफी चार्ज दे दिया गया और अब नकल स्कैंडल के बाद चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात को ओहदे से हटा दिया गया है। माहिरीन तालीम का कहना है कि तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन ना होना भी इम्तिहानात में नकल और बद इंतजामी की बड़ी वजह है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत का कहना है कि मुस्तकिल चेयरमैन ना होने से तालीमी बोर्ड्स में इंतजामी बहरान है। कमिश्नर्स को इजाफी चार्ज देने से भी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपने मुस्तकिल चेयरमैन ही नहीं लगाने तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलना है कि सेंटरों में नकल होगी और प्राइवेट अमला लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो बोर्ड की कलीदी असामियाँ हैं, चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी बोर्ड, इनके ऊपर प्रोफेसर असाजा या स्कूल साइड के असाजा को जो है वो तैनात किया जाए। महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि हुकूमतों की तब्दीली की वजह से मामला लटका रहा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 9 के बजाय सूबे में एक बोर्ड की पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल। UHS मेडिसिन के शोबे में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2024 में जगह बनाने में कामयाब। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन की जानिब से सर्टिफिकेट जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक मरतबा फिर दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल। UHS ने मेडिसिन के शोबे में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाई है। UHS पंजाब की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसे 2022 में आलमी रैंकिंग मिली थी। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीन सूटर ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। QS रैंकिंग को आला तालीमी इदारों की सबसे मोतबर आलमी दर्जाबंदी माना जाता है। प्रोवीसी और डायरेक्टर QMC प्रोफेसर नादिया नसीम का कहना है कि रैंकिंग दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के 2 से 5% को जाहिर करती है। UHS की दर्जाबंदी तालीमी शोहरत, एम्प्लॉइज रेपुटेशन, रिसर्च साइटेशन, एज इंडेक्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई। आलमी रैंकिंग मिलने पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने प्रोफेसर नादिया नसीम, फैकल्टी मेंबरान और दीगर स्टाफ और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी है और उम्मीद की है कि आइंदा बर्स रैंकिंग में मजीद बेहतरी आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।